جی ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسے علم و ادب کے گہوارے، علم و ادب کا سمندر، جو کہ نوجوان شاعری کی طرف زیادہ مرغوب ہیں اور علم و ادب کے حوالے سے ان کی شاعری بہت زیادہ مقبول بھی ہو رہی ہے، لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور مشاعروں میں پڑھی بھی جا رہی ہے۔ آپ کی ملاقات مظفر شکوری صاحب سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم السلام۔ سر، آپ کو یہ شاعری کا شوق کب سے ہوا؟ مجھے تقریباً 6-7 سال ہوئے، میں لکھ رہا ہوں۔ آپ زمانہ طالب علمی میں بھی شاعری کرتے تھے؟ نہیں، تو آپ کس سے متاثر ہو کر آپ نے شاعری کی؟ میں زیادہ تر فیض احمد فیض سے، اور فیض صاحب ہیں اور احمد فراز صاحب ہیں۔ نہیں، یہ تو شخصی حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ ویسے میں نے نیچر سے اپنے حالات و واقعات وہاں جو میاں والی کے ہمارے نمل کے لوگوں کے ہیں وہ دیکھ کے پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ نمل کے لوگوں کے کیا حالات و واقعات وہاں ہیں؟ محرومیاں ہیں کچھ۔ نیازی صاحب بھی تو وہاں کے ہیں، عمران خان نیازی صاحب ہیں، وہ صحیح ہیں، لیکن وہ محرومیاں ہیں، بہت زیادہ محرومیاں ہیں۔ عمران خان نے میاں والی کے لوگوں کی محرومیت دور نہیں کی؟ کچھ حد تک یہ کامیاب نہیں ہوا ان کی محرومیت دور کرنے میں؟ دیکھیں، شریف برادران نے لاہور کو پیرس بنا دیا، کیا یہ میاں والی کو پیرس نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتے ہیں، جو چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن بنا نہیں۔ عمران خان وزیر اعظم رہا ہے 2.5 سال، 2.5-3 سال اس کا پیریڈ ہے، تو یہ اس نے میاں والی کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں ہوا۔ حالانکہ میاں والی ایک بڑا ضلع ہے اور ترقی کے کام وہاں پر تیزی سے ہونے چاہیے۔ ہم جو ہے نا عمران خان کی جس حلقے کا اینڈ ہوتا ہے نا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ جہاں علامہ عمران خان کی یونیورسٹی ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ تو وزیر اعظم تو سب کا ہی ہوتا ہے نا، علاقہ چھوٹا یا بڑا، لیکن اس کو جہاں کا اس کا مین علاقہ ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں ہوتا ہے، عمران خان نے تو بہت کوشش کی ہے، لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ترقی چاہتے۔ صحیح۔ جو ترقی کرنا بڑا تو اوپر سے تو قائد دیتا ہے، نیچے والے لوگ نہیں ترقی چاہتے۔ تو آپ نیچر کو دیکھ کر زیادہ مرغوب ہوئے یا عشق و محبت میں مبتلا ہو کر آپ نے شاعری شروع کی؟ بس یوں بھی سمجھ لیں، اور نیچر سے بھی۔ میں مرید ہوں سلسلہ قادریہ میں تقریباً 1998 سے، ابھی تک میرا واسطہ ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد میں اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے حضرت پیر پٹھان کا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے خاندانی مرشد ہیں، 4-5 نسلوں سے ہمارے مرشد آ رہے ہیں، تو ان کی ہاتھ پہ بیعت کی تھی خواجہ سبحان صاحب کے، تو ایسے پھر میرا چل رہا ہے نظام۔ یہ ٹرانسپورٹ کا کام بھی میرا ہے، میرے والد کرتے تھے، میں والد صاحب کے ساتھ کرتا تھا، لیکن میں اپنے مرشد کی وجہ سے، ان کی کچھ پابندیاں تھیں، میں جس کی وجہ سے نہیں کر پایا۔ اب مجھے انہوں نے اجازت دی ہے تو اب میں کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد ہے کہ مرشد صاحب کی مکمل نگاہ کرم آپ کے اوپر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو شاعری کرنا ہر بندے کے بس کا کوئی روگ نہیں ہوتا، یہ جو آپ شاعری کر رہے ہیں تو یہ تو آمد ہوتی تو بندہ بولتا ہے کچھ۔ ایسے ہی ہے، جب دیکھتے ہیں کسی تکلیف میں کوئی آئے تو اس کو قلم اٹھا دیتے ہیں۔ تو اب تک آپ کا مجموعہ کوئی کتابی شکل میں بھی چھپا ہے؟ نہیں، ویسے مواد پڑھا ہے، اب میں کوشش کروں گا کہ چھاپوں۔ آپ اس مواد میں سے کچھ ہمیں بھی دیں، ہم بھی چھاپیں گے اسے۔ صحیح ہے، دے دیں گے۔ اپنا کوئی پسندیدہ شعر ہمارے ناظرین کو سنائیں، پسندیدہ شعر کوئی جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ ویسے اپنا تو نہیں، میں شاید تعالیٰ کا ہے، سنا دیں، چلو ان کے سنا دیں۔ کیوں پیا نچدا ہے کم کم مور وے، اساں گھٹ پیتی ہے تے مچ گیا شور وے، بھائی کولوں روٹی پیا کھسدا، اتنے بنیا بڑے لوگ منہ زور وے، اساں گھٹ پیتی ہے تے مچ گیا شور وے۔ تین ناظرین، یہ تھے ظفر شکوری صاحب جن کا کہنا تھا کہ اس وقت جو معاشرے کا تنزل کی طرف جا رہا ہے، معاشرے میں جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ صرف خود غرضی کی وجہ سے آ رہی ہیں، کہ لوگ نا انتہا سے زیادہ خود غرض ہو گئے ہیں، جس سے وہ ادب و آداب جو ہماری سوسائٹی کی لیمیٹیشن تھیں ان کو بھی بھول گئے ہیں۔ اس لیے ان کی شاعری سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ ہمیں رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کی پاسداری کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات میں دوبارہ ان کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کریں گے۔ آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کا میزبان علی احمد جان۔